آسنا جبھی ساری سلو راہی مدینے نوں جان والے طیبہ جاویں تے مینوں بھی نال لے جا راہی مدینے نوں جان والے طیبہ جاویں تے مینوں بھی نال لے جا پاواں واسطہ رب دا رب جانے ٹوٹے دلاں دا مندڑا حال لے جا یہ شعر اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ حج کا مہینہ آ رہا ہے ہمارا بھی ادھر سے گزر لگ گیا ہے سرکار کی سرپرستی میں انشاءاللہ کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہوں گے راہی مدینے نوں جان والے طیبہ جاویں تے مینوں بھی نال لے جا پاواں واسطہ رب دا رب جانے ٹوٹے دلاں دا منگڑا حل لے جا آکھیں سبز گنبد دے والی نوں ایک بار صدیوں سوال لے جا امیر صبری جان ہے نکل چلی امیر صبری جان ہے نکل چلی جان والے اینوں بھی نال لے جا تیرا شہر مدینہ ویکھن نوں میرے نین ترس دے رہندے نے تیرا شہر مدینہ ویکھن نوں میرے نین ترس دے رہندے نے تیرا نوری مقدراں دی نالے اوہدے کرم دیاں باتاں نے کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے تیرا شہر مدینہ ویکھن نوں میرے ترس دے رہندے نے اوہ سونا شہر سونے دا پیا وسدا وچ نگاہاں دے اوہ سونا شہر سونے دا پیا وسدا وچ نگاہاں دے اونا تھاواں دے مینوں روز بھلیکھے پیندے نے تیرا شہر مدینہ ویکھن نوں میرے نین ترس دے رہندے نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ عبدالرحمان صاحب جو کہ سرکار صاحب کی مائیت میں تشریف لائے ہیں اب بلا تاخیر ہم سرکار صاحب کی بیان پڑھیں گے اور آپ کا بیان سنیں گے اس سے پہلے آپ کے ملت جو پڑھا گیا ہے اور تمام کی درخواست لوگوں نے کی ہے 7 قرآن پاک جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا گیا اس کے علاوہ لوگوں نے 7 قرآن پاک پڑھے ہیں اور درود پاک 6000 مرتبہ اور سورہ یاسین بھی پڑھی گئی آیت الکرسی بھی پڑھی گئی اور جن لوگوں نے حضرت کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے اپنے باو اجداد کے لیے وصال ثواب کے لیے درخواست کی ہے بالخصوص جناب حاجی محمد صادق صاحب نے وہ بہت پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ہیں تو انہوں نے قبلہ پیر صاحب سے درخواست کی ہے کہ اسپیشل دعا کے لیے
تو اللہ رب العزت کی سب دعا فرمائیں گے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جن تمام حضرات نے جو مقصد کے ساتھ تعاون کیا اور اپنے والدین کے احسان ثواب کے لیے درخواست کی ہے، ہم قبلہ پیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان مرحومین کے لیے احسان ثواب کے لیے دعا فرمائیں، اور بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب کی اور حافظ شفیق صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ حال 11ویں شریف پہ 100 پاؤنڈ جو پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسپیشل دعا کے لیے کہا ہے اور قبلہ پیر صاحب سے درخواست کی ہے کہ اسپیشل دعا فرمائیں۔ اب بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ میں کچھ شام سے بات کروں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے میں محترم حافظ محمد حیات صاحب، اللہ ان کو لمبی حیات دے، ان کو اور منتظمین چودھری صاحبان اور اس مسجد میں حاضری کا شرف پانے والے اور پورا مہینہ یہاں پر تراویح کی نماز، عشاء کی نماز ادا کرنے والے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو رب العالمین نے اس قابل سمجھا کہ اس کا کلام سنیں اور سنائیں۔ ختم قرآن کی مبارک نہیں دیتا ہوں، چونکہ قرآن تو ختم ہوتا ہی نہیں، وہ تو پھر اس میں شروع ہو جانا ہے، اور آج ہو بھی گیا ہوگا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ مبارک اس پر کہ خدا نے آپ کو چنا، آپ کو اپنا کلام سنایا، اپنے کلام کے لیے کھڑا رکھا، اس کے لیے بٹھائے رکھا، گھر سے ادھر تک لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سننے کے جو فضائل اور جو مراتب اور جو مناسب اور جو مدارج اور جو شرافتیں ہیں اور اس کے سننے میں جو برکتیں ہیں، خدا تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے آپ کو وہ سب عطا فرما دیا۔ وقت بھی مختصر ہے، اصل مقصد تو خود یہ جو آپ نے پورا مہینہ محنت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا موقع ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ پاک راتوں میں سے ایک رات ہے، کل 25واں روزہ ہوگا، اور آقا نامدار علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تلاش کے اعتبار سے آج یہ دوسری رات ہے، نہیں تیسری رات۔ کون سی ہے؟ تیسری رات، اور تیسری کے بعد انشاءاللہ ابھی چوتھی بھی آئے گی، پھر پانچویں بھی آئے گی۔ بہرحال
یہ بھی اللہ کا کرم کچھ کم نہیں کہ آپ کو اس ذات نے دولت ایمان عطا فرمائی، ایمان کے بعد آپ کو اس پاکیزہ جماعت میں رکھا جس کے صبح و شام الحمدللہ حب مصطفیٰ میں گزرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو مبارکباد، بار بار مبارکباد، اللہ کرے ہر سال آپ اس تسلسل کو قائم رکھیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انتہائی رحمتوں والا، انتہائی مہربانیوں والا۔ یعنی رحمان وہ خوبصورت اللہ کے اسماء صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جس کو رب العالمین نے ہر خیر کی ابتدا میں رکھا کہ جو اس کے ذریعے سے کام شروع کرے گا وہ کام انتہا تک خیریت اور مکمل امن اور مکمل سکون اور مکمل برکت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ، یہ مسنون ہے اور یہ صرف آپ کی امت کے لیے خاص نہیں، یہ بڑی دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ بسم اللہ میں اللہ ہے اور اللہ اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات پر دلالت کرتا ہے، اور رحمان اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ دو صفتیں ہیں، اور پیچھے اس کا جو اصل موصوف ہے اس صفت کی وہ کیا ہے؟ وہ لفظ اللہ ہے۔ تو اللہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے رحمان، اور یہ وہ صفت ہے کہ جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے میری ذات کا نام بھی لیا جائے، میری صفت کا نام بھی لیا جائے، میری ذات پہلے ہو، میری صفات بعد میں ہوں، پھر اس کے بعد جو کام ہوگا اس پر ان ذات اور صفات کے اتنے اثرات ہوں گے کہ جو کام آگے ہو رہا ہوگا وہ خیریت سے مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ سنت ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جب آپ دوسرا سجدہ کرتے ہو کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ اگلی رکعت کے لیے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پھر پڑھو، زیادہ ثواب ہے۔ شروع میں بھی بسم اللہ ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہے، ہر اچھائی سے پہلے بسم اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ خیر ہے۔ کیوں ہے اس میں خیر؟ کہ اللہ نے اس میں وہ صفت ذکر فرمائی ہے کہ جس صفت میں وہ اپنی بدرجہ عتم نچھاور ہونے والی رحمتوں کو عام کرتا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ رحمان ہے۔ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اور یاد رکھو کہ رحمان صرف اللہ ہے۔ من حیث صفت بھی صرف اگر آپ کسی کو کہنا فلاں رحمان ہے، کسی کا نام رحمان رکھ ہی نہیں سکتے ہو، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں۔ رحیم نام رکھ سکتے ہو لیکن رحمان نام نہیں رکھ سکتے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو اسی کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ کیا؟ کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ نام جب پکارا جائے تو عبد الرحمن کہا جائے یا عبد الرحیم کہا جائے، اور کسی کو رحیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ پر رحیم کا اطلاق قرآن سے ثابت ہے۔ غیر اللہ پر رحیم کا اطلاق قرآن سے ثابت ہے۔ نبی پاک کی صفات میں ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور رؤوف بھی ہیں، رحیم ہیں مومنوں کے لیے
تو یہ صفت تو ہے، لیکن رحمان کون ہے؟ رحمان اللہ ہے، لہذا کسی کو رحمان نہ کہا کرو، اگر اس کے ماں باپ نے نام رکھا ہے تب بھی عبد الرحمان کہا کرو۔ تو یہ وہ خاص صفت ہے جو رحمت الہی کی خصوصیت کو بیان کرتی ہے، لہذا رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ چونکہ آپ لوگوں نے قرآن سنا ہے اور قبلہ قاری صاحب محترم نے قرآن سنایا ہے، یہ قرآن سننا اور قرآن سنانا یہ کوئی آسان بات ہے؟ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے؟ کوئی دنیا کی کتاب، حتیٰ کہ وہ کتاب جسے پڑھ کر انسان چاند پر پہنچ گیا، اسے حفظ نہیں کیا جاتا ہے، اسے یاد نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ ہوگی کتنی اتنی ضخیم کتاب کہ الحمد سے والناس تک، پھر ایسا اہتمام کہ ایک سنانے والا اور پیچھے سننے والا بھی ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، اگر غلطی ہو پیچھے والے کو پتا ہو تو وہ اگلے کو آگے جانے نہیں دیتا، وہاں پہ روک دیتا ہے۔ اتنی حفاظت، ایک ایک حرف پڑھنا ضروری ہے، ایک ایک لفظ پڑھنا ضروری ہے، ایک ایک آیت پڑھنا ضروری ہے، ہر رکوع پڑھنا ضروری ہے، ہر سپارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اتنی اہمیت، دنیا میں یاد کرنے کا کوئی رواج نہیں، پوری کتاب ازبر یاد ہو، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں قرآن کی بات نہیں، عام کتاب کی بات کرتا ہوں کہ کتاب سمجھنا ضروری ہے، کتاب کا یاد کرنا ضروری نہیں، اور یہ سائنس کا اصول ہے کہ اس کو زبانی یاد ہو یا نہ ہو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن جب بھی کوئی بھی کتاب کھلے، چاہے وہ اردو کی ہو، جغرافیہ کی ہو، میتھمیٹکس کی ہو، بایولوجی کی ہو، کسی بھی مضمون کی ہو، لیکن جب کھولو تو سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ لیکن ایک واحد قرآن ہے، کہا سمجھ میں آئے تب بھی برکت ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی برکت ہے۔ الحمد سے والناس تک یہ سارا قرآن یاد کر لینا، سمجھ آئے تو یہ نور علی نور ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی یہ حافظ تجھے مبارک ہو، خدا تجھے اپنی شان عطا فرما رہا۔ قرآن اللہ کی شان ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ واحد کتاب ہے، حتیٰ کہ حدیث کی کتاب کو بھی حفظ کرنے کا رواج نہیں ہے، حدیث کی کتاب کو حفظ کرنے کا رواج نہیں، نہ نحو یاد کی جاتی ہے، نہ صرف کو زبانی یاد کیا جاتا ہے، نہ منطق کو زبانی یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے ساری منطق زبانی یاد ہے، ساری صرف زبانی یاد ہے، سارا نحو کا میں حافظ ہوں، اور سارا جو اصول تفسیر ہے اس کا میں حافظ ہوں، یا میں ساری حدیثوں کا حافظ ہوں، ایسا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن کا حافظ آپ کو شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ آپ کو قرآن کا حافظ ضرور نظر آئے گا، ہر طرف نظر آئے گا۔ اتنا اہتمام، یہ قرآن جب باقی کتابیں یاد نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے یاد ہو گئی؟ اور میں پھر ایک بات پوچھتا ہوں کہ باقی کتابیں ان کو یاد کرنے کا کسی نے کہا بھی نہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے، علماء چاہتے ہیں عوام الناس حافظ ہو جائے، لوگ حفظ کریں، اور الحمدللہ آج بھی ذوق موجود ہے، لوگ حفظ کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کی سچائی ہے۔ انشاءاللہ جب تک زمین کے سینے پر کلمے والے موجود ہیں، حفظ والے بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب کیسے یاد ہوئی؟ یہ یاد نہیں ہو سکتی، اور ایسی یاد ہو کہ ایک غلطی بھی نہ آئے، ایسا یاد ہو کہ اس میں کوئی شک و شائبہ نہ رہے۔ پھر یہ کوئی ایک دو چیپٹر بھی نہیں ہے، 114 سورتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آیتیں ہیں، اور ساری آیتوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ یاد ہونا کیسے ممکن ہوا؟ ایک انسانی ذہن میں اس قرآن کا سما جانا کیسے ممکن ہوا؟
تو فرمایا جس طرح نزول قرآن کے لیے یہ جہاں میں طاقت نہیں تھی، اس روئے زمین کے میں طاقت نہیں تھی، نہ آسمان اس کا شکل برداشت کر سکے، نہ ستاروں میں طاقت ہے کہ وہ نزول قرآن کا برداشت کر سکے، نہ سورج یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ چاند یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ زمین یہ بوجھ اٹھا سکے۔ کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ پہاڑ طاقت کا ایک نشان ہے، پہاڑ بوجھ اٹھانے کا ایک خوبصورت علامت ہے، لیکن کہا پہاڑ اس قرآن کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہیں، قرآن اس کا شکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں، ارے جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اے انسان تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا جسے سورج نہ بسا سکے، جسے چاند نہ بسا سکے، جسے زمین نہ بسا سکے، جسے سمندر نہ بسا سکے، جسے فلکی اور زمینی آبی خلائی اور یہ مخلوقات اپنے اوپر برداشت نہ کر سکے، وہ تیرے سینے میں کیسے آیا؟ تو میں بتا دیتا ہوں، یہ تیرے سینے کا کمال نہیں ہے، یہ تو سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ جب یہ آپ کے سینے پر اترا، سارا بوجھ محمد کے سینے نے برداشت کیا ہے، اور آج اگر چپے چپے پر حافظ نظر آتے ہیں تو یہ حفاظ کا کمال نہیں ہے، یہ سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ آپ اور میں برداشت کرنے والے نہیں۔ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ عربی زبان ہے نا، تو اگر عربی زبان ہے تو جاؤ ابھی یہ قرآن جاؤ اٹھاؤ، اس مسجد میں کتنے 50 60 100 قرآن تو ہوگا یہاں رکھا ہوا، جو کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں نا، وہ پڑھتے تو ہے کوئی نہیں، تو آج سوکھا طریقہ مسیحی قرآن رکھیے، آسان طریقہ، جاؤ مسیحی تو جا کے قرآن ادھر رکھا ہو، آسان طریقہ۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ مسجد میں قرآن رکھو اس لیے کہ جو وہاں آئے وہ پڑھیں، لیکن خود کیوں نہیں پڑھتے؟ رب العالمین نے آپ کے لیے قرآن بھیجا ہے کہ نہیں؟ یہ ہدی للناس ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے یہ فرمایا فقرؤ، یہ ایک آدمی کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے جمع کا صیغہ ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ کہ یہ فرمایا کہ جو تانوں قرآن جو سوکھا تواڈے واسطے ہوئے نا، تسی او تلاوت کرو، فقرؤ سارے پڑھو، ما تیسر جو تانوں میسر ہوئے، ما تیسر من القرآن جو قرآن جو تانوں میسر آ جائے۔ اور میسر کیا ہوتا ہے؟ یہ یسر سے ہے، اور یسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ بولتے نہیں؟ یسر کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا کہ نہیں؟ یسر کا معنی کیا ہے؟ آسانی۔ کا قرآن میں سے جو تمہیں آسان نظر آئے، جو تواڈے واسطے سوکھا ہوئے، فقرؤ سارے پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، سارے پڑھو۔ تو میں پوچھتا ہوں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہر ایک کو؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا؟ ہے کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ یہ تو بڑا بادب جو لفظ ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ شرم آنی چاہیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں جو قرآن نہیں پڑھتے بولو، بولو نا، شرم نہیں آتے؟ کون بولتے کیوں نہیں؟ جو قرآن نہ پڑھے اس کو شرم آنی چاہیے۔ اور یاد رکھو، جس کو اپنے رب سے حیا آئے، خدا اس کی حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے، خدا اس کو ڈر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو رب کا لحاظ کرتا ہے، رب اس کا لحاظ کرتا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم اللہ کا لحاظ کرو گا تمہارا لحاظ کرے گا۔ اور قرآن الماریوں میں سجائے ہوئے ہیں،
اور رمضان شریف میں حافظوں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور خود کبھی زندہ پھر رمضان میں چلو آپ نے نہیں پڑھا، 12 مہینوں میں پڑھا ہے کبھی؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو 12 مہینوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کریں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 12 مہینوں میں 12 سے 12 ہی پڑھ لیں؟ اللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ من حیث المجموع پوری امت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کو الماریوں میں رکھنے سے اتنا ثواب نہیں جتنا اس کو سینے میں سجانے سے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ تھا۔ جملہ معترضہ یہ میں عربی علوم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ آپ والا معترضہ نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن یہ ابھی آپ کے پاس موجود ہے نا، جاؤ اسے اٹھا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دو، پہاڑ کو کچھ ہوگا؟ بولو نا۔ اس وقت کیوں ہو رہا تھا؟ بعد میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جیسی نازل کر دے پہاڑاں تے، پہاڑ تے نازل کر دے، لرائیتہ خاشعا، تسی دیکھتے انہوں چکیا ہویا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ دے خوف نہ ریزہ ریزہ۔ لیکن آپ جا کے قرآن رکھو، یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ قرآن ایک پہاڑ کے اوپر رکھو، پہاڑ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑے سر تے رکھیے تو انہوں کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا اس کا جو وہ بوجھ جو نزول کے وقت جس سے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، رب تعالیٰ نے وہ سارا بوجھ محمد عربی کے لیے ایسا آسان کیا کہ الحمد سے والناس تک میرے نبی کے سینے میں قرآن نازل ہو گیا، اور ساری کائنات کے لیے قرآن کا حاصل کرنا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ تو قرآن آسان کیوں ہے؟ قرآن آسان جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں قرآن دیا اور تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اب جو لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے سے پہلے حفظ مشکل ہوتا ہے، لیکن قبلہ قاری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ شروع کر دیا جائے تو ذوق بڑھتا ہے۔ مجھے وہ حافظوں کی جنبش بڑی خوبصورت لگتی ہے جب وہ ایسے سر مار مار کے بار بار آیتیں دہرا رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن نازل ہوا نبی پاک کے سینے پر، اور اس کو یاد کرنے والے کتنے خوشبخت ہیں جو ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ ان کا سارا جسم ایک حرکت میں ہوتا ہے، ایک رقص کر رہا ہوتا ہے، ایک لطف کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت کہ جسے لفظوں میں تولا نہیں جا سکتا۔ وہ جھوم رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کلام یاد کرنے کے لیے کس طریقے سے یہ محو حفظ قرآن ہے، اور کیا ذوق ہے، کیا جذبہ ہے۔ پھر سختی بھی ہوتی، یاد نہ ہو تو مار بھی پڑتی ہے، یاد نہ ہو تو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، یاد نہ ہو نہ گھر میں آرام نہ استاد کے پاس آرام، پھر بھی قرآن یاد کر لینا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن، اس کو اتنی محنت کے بعد درجہ اور محنت کا نتیجہ کیا عطا ہوا؟ کہا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جنت میں ہی چلے جائیں تو شکر کریں گے کہ خدا نے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ اسے کہا جائے گا تو اندر جا کے تو نے رکنا نہیں ہے، الحمد سے پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جا، اور جہاں تک پڑھتا جائے گا تیرے درجے آگے بلند ہوتے رہیں گے۔ جہاں یہ رکے گا وہی اس کا مقام ہوگا۔ اور حافظ کون ہے؟ جس نے یاد کر کے یاد رکھا، یہ الحمد سے پڑھے گا تو درجوں پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور والناس پہ آگے اسے کہا جائے گا یہ تیری منزل ہے۔ وہ منزل کیسی ہے؟ لفظوں میں تو سما نہیں سکتی، تحریر میں سما نہیں سکتی ہے، تقریر میں بتائی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ یا خدا جانتا ہے یا محبوب خدا جانتا ہے۔ حافظ کو کیا مقام عطا ہوا؟ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس امت کو، اور پھر اس سے پہلے تورات کا کوئی حافظ گزرا ہے؟ بولو۔ ان تو روزہ کھل گیا، بول دے کیوں نہیں دوسری؟ میرا خیال ہے کل روزہ جو رکھے ان کی فکر ہی پریشان بیٹھے۔ تورات کا کوئی حافظ ہے سوائے حضرت موسیٰ کے؟
तौरात का उनकी उम्मत में कोई हाफिज है? इंजील का कोई हाफिज है? ज़बूर का कोई हाफिज है? पीछे जो सहाइफ समाविया मुनज़्ज़ल होते रहे उनका कोई आज हाफिज है? और आज नहीं, उनके अपने दौर में कोई हाफिज था? कोई नहीं था, कोई नहीं था ना। ये एजाज है इस उम्मत का। रब्बुल आलमीन ने वो सिफत जो पहले नबियों को अता होती थी कि वो आसमानी किताबें याद रखते थे, खुदा ने मोहम्मद की उम्मत को ये मर्तबा दिया कि पहले वाले नबी ये काम करते थे, इधर उम्मती ये काम करेगा। ये मामूली शर्फ है, ये मामूली करामत है, ये मामूली एजाज है, ये मामूली मदारिज हैं कि अल्लाह का करम ना हो तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल मैं, चूँकि वक्त कम है और हमने अभी जिक्र की मजलिस भी करनी, मैं आयत पर जो मैंने पढ़ा है वो मैं नहीं बोल सका, वो वक्त नहीं है, वरना इंशाअल्लाह इस पर कलाम होता और मैं आपको बताता कि रहमान का कुरान के तालीम के साथ ताल्लुक़ क्यों है और ये रहमान अल्लामल कुरान, इसके अंदर रिश्ता क्या है और इस रिश्ते के नतीजे में फिर ये मेहरबानियाँ किस पर हुई और वहाँ से होते होते कहाँ पर आईं, ये कुछ चंद चीज़ें बयान करनी थी। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा आपका तो बड़ा पुराना साथ है, किसी और मजलिस में इंशाअल्लाह बयान हो जाएगा। आप सब लोगों को मैं नसीहत कर रहा हूँ, कुरान पाक पढ़ो। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर हम नमाज पढ़ें तो क्या हम अल्लाह से इसका मुआवजा मांग सकते हैं कि हमें दो ही दो? अगर हम नमाज पढ़ते हैं क्या आप कह सकते हैं अल्लाह को कि हमने नमाज पढ़ी है, हमें इतना अजर चाहिए, मांग सकते हो? नहीं, उसका कर्म है, उसने हुक्म दिया और अजर खुद जिक्र फरमा दिया। हम नहीं कह सकते, क्यों? हम ममलूक हैं, हम मखलूक हैं, हम उसकी मिल्कियत हैं। वो हमें जलाए तो जला सकता है, तोड़े तो तोड़ सकता है, मरोड़े तो मरोड़ सकता है, वो आपको भूखा मार दे तो मार सकता है। लेकिन क्या उसकी रहमत है, सुबह से शाम तक नाफरमानी फिर भी मेहरबानी, सारी जिंदगी में, फिर सारी जिंदगी की नाफरमानी और सारी जिंदगी मेहरबानी। सुबह से शाम तक नाफरमानी में गुजरता है, लेकिन वो मेहरबानी करता है, उसका करम है। मालूम हुआ कि अगर वो मेहरबान ना होता, वो रहमान ना होता, तो वो हमें पैदा ही काम करता। हम जब नहीं थे तब भी वो था, उसकी खुदाई में कोई कमी आई? जब हम नहीं थे तब भी वो खुदा था कि नहीं? और हमारा होना, क्या वो इसका मोहताज है? हमारे होने से उसको फर्क पड़ता है? हम आ गए अब वापस चले जाएं उसको कोई फर्क पड़ता है? ये जानवर पता है क्या होगा? जानवरों का भी छोटा मोटा हिसाब होगा क़यामत में, छोटा मोटा। किस तरह कि जे किसी बकरी दूसरी बकरी को मारे ना सींग वैसे ही, तो उनको बाकायदा, या उलमा से पूछ लेना, मैं तो उलमा से सीख के आपको बताता हूँ। तो वो क्या हुआ, इस एक बकरी दूसरी को सींग मारा है तो दूसरी को लाया जाएगा, तो वापस उसको सींग मार दे, उसको टक्कर मारेगा। किसी खोते दुए ਨੂੰ ਲੱਤ मारी है तो मुड़ उसको इधर पेश किया जाएगा, एक तो भी लात मार, तो वो लाते मार के उनका हिसाब बराबर करके ये सब फना हो जाएंगे हमेशा के लिए खत्म। तो ये पहले नहीं थे ना, तो अल्लाह को कोई फर्क हुआ, और बाद में फना कर दिए जाएंगे तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला? तो मैं और आप क्या हैं? हम हों तो उसको क्या फर्क पड़ता है, हम न हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें उसने बनाया भी और बना के रखा भी। जानवरों की तरफ फना नहीं किया, बना के उसने रखना है, और इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके जन्नत में रखना है। इंशाअल्लाह, बोला इंशाअल्लाह, जन्नत में रखना है। तो जब वो उसका कर्म ना हो तो और क्या है, उसकी खुदाई में फर्क नहीं आने वाला। फिर भी तिलावत कुरान करने वालों उसकी मेहरबानी देखो। तो नबी पाक ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाला, उसको हर हर्फ के बदले कितनी नेकियां मिलेंगी? माशाअल्लाह, हिसाब तो हमें याद है सारे।
ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں. اور پھر حضور نے اس کی تشریح بھی کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں. لوگوں کو سمجھایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایسے کھلی کتاب کی طرح دین سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک. یہ نبی پاک نے فرمایا. اس کا مطلب کیا کہ جو الف لام میم پڑھے، ویسے سارا دن الف لام میم پڑھتے رہو کوئی ثواب نہیں، لیکن قرآن کی نیت سے پڑھو کہ وہاں شروع میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں الف لام میم پڑھو اس نیت سے کہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے. پڑھتے ہی خدا 30 نیکیاں عطا پڑھتے. میں کیا کہوں، لوگوں کی قسمت پر مجھے ناز ہے جو اپنی زبانوں کو خدا کے کلام سے تر رکھتے ہیں، جو تلاوت اس محبوب ازلی کی باتیں، وہ تلاوت ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے آپ کو دے دی ہیں، اس کی تلاوت کیا. ابھی ختم قرآن ہو گیا یہاں، لیکن حضرت آپ نے الف لام سے پھر شروع کیا، ختم تو نہیں ہو جائے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ ختم نہ ہو، حتیٰ کہ ہم ختم ہو جائیں دنیا سے، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ رہے، قبر میں ساتھ رہے، اور قبر سے حشر میں ساتھ رہے، ہر جگہ ساتھ رہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک نے شفاعت کرنی ہے. اب ہمارے سفارشی بہت ہیں الحمدللہ، سنیوں کے مزے ہیں، مزے ہیں. حشر میں بڑا تماشا ہوگا انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کہ جتنے ہمارے سفارشی ہوں گے روئے زمین پر، جتنے بھی بسنے والے ہیں نا، کسی کے پاس حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کے اتنے سفارشی نہیں ہوں گے جتنے سفارشی محمد کے غلاموں کے. حجر اسود شفاعت کرے گا، بیت اللہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، نماز شفاعت کرے گی. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، خود محمد شفاعت فرمائے گا. ہمارے تو اتنے سہارے ہیں کہ انشاءاللہ بہت ہی کوئی بدبخت ہوا تو وہ سوئے نار جائے گا. ہم اگر نظر دوڑائیں خدا کی رحمت کی طرف، خدا نے اتنے وسیلے بنا دیے ہیں کہ ان وسیلوں سے ہوتا ہوا بھی کوئی جہنم چلا جائے تو اس کو واقعی بدبخت کہنا پڑے گا. ہمیں یقین ہے خدا تیری رحمت پر، تیرے کرم سے انشاءاللہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھو قرآن شفاعت کرے گا نا، کیا کہے گا؟ علماء نے آپ کو بتایا نا قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو جگائے رکھا. کیا کہے گا؟ اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن کو اتنا شور کرتا ہے کہ آپ کو سونے نہیں دیتا. اس کا معنی یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی تلاوت میں ایسا مصروف رکھتا ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ نیند بھی کسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا رات کا ذکر ہے، نیند چونکہ اسلامی طریقہ نیند کا رات کو ہی ہے، دن میں نیند کا تصور نہیں. تھوڑا سا کیلولہ معروف اور معلوم ہے اور مشروع ہے، اور وہ کیلولہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ. ساڑھے برطانیہ کا کیلولہ بھی کوئی 15 گھنٹے نہ ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ ظہر کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑی دیر آرام کر لینا، یہ سنت رسول ہے. یعنی دوپہر کے بعد تھوڑا آرام کرنا یہ سنت ہے. تو میرے دوستو اصل سونا کیا ہے؟ رات کا ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو دن کس لیے؟ دن معاش کے لیے. دن جو ہے وہ کاروبار کے لیے ہے، دن کمانے کے لیے ہے، دن اور مصروفیات میں گزارنے کے لیے. لیکن رات کس لیے؟ رات لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس کے پیچھے چیز چھپی ہوتی ہے اور انسان چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو اس وقت پھر جو لوگ نیند کے وقت اٹھ کر خدا کے کلام کو اٹھائیں تو ظاہر پہلے وضو کریں گے. یہ وضو بھی کتنا خوبصورت لگے گا. وضو کرنے کے بعد جب وہ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، اس ہاتھ لگانے کی کیا برکات ہوں گی.
پھر جب وہ اس کو کھولیں گے قرآن کی عبارتوں پہ نظر پڑے گی تو وہ کیا خوبصورت کیفیت ہوگی. پھر جب وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے خدا کی باتیں خدا کو سنائے گا کیا کیفیت ہوگی. اسی لیے اجر ہے کہ آپ اگر صرف ایک سطر بھی پڑھ لیں تو نہ جانے آپ کو اس کے حرف گن لینا اور ان حرفوں کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے رہنا, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ تھوڑے سے وقت میں خدا نے آپ کی کتنی جولیاں بھر دی. اللہ نصیب کرے, بار بار نصیب کرے. میری یہ آج کی تقریر کا مقصد صرف یہی ہے کہ تلاوت کرتے ہر آدمی. میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا, کیونکہ کئی لوگ بعض ساڑھے پیر اور مولوی ایک وعدہ کرو میں آج تو کوئی سگریٹ نہیں پیے گا, اور کئی جو ہے سگریٹ نوشن جوش جا کے اثرات میں نہیں پیئیں گا, دوسرے دن وہ مسجد میں باہر سوٹا لانا ادھری. تو اتنا جذباتی فیصلے میں نہیں کراتا, کیوں انسان کے ساتھ نفس ہے اور نفس کو مارنا کوئی کھیل نہیں ہے. بڑی لوگ طواف کے دوران توبہ کر کے آتے ہیں, گھر پہنچنے سے پہلے توڑ دیتے ہیں. گنبد خضرا کی زیارت کر کے آتے ہیں, گھر پہنچنے سے پہلے وہ توبہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. کسی وقت بھی پاؤں پھسل سکتا ہے. ہم طاقتور نہیں, بہت کمزور لوگ ہیں. اس لیے میرے دوستو میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا, لیکن میں آپ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کہہ کے مجھے کہو کہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ تلاوت کیا کریں گے. بولو انشاءاللہ, پھر بولو انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے آپ سب کو. قاری صاحب, حافظ ناظم صاحب, حاجی یونس صاحب اور پوری جماعت اور پورے یہ جو خوبصورت چہرے جو نظر آ رہے ہیں, آپ سب کو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے اور تلاوت قرآن کا یہ ذوق آپ کے اندر اللہ قائم رکھے. اور اللہ ہمیں مہلت کے لیے, توبہ کے لیے اگلا رمضان بھی عطا فرمائے. تھوڑی دیر ذکر, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. ذوق اور شوق کے ساتھ صلی علی نبی حبیبنا
اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رب العالمین یہ خوبصورت محفل، یہ پیارے لوگ ہیں گناہگار لیکن تیرے بندے ہیں، اور تیرے کلام کو پورا سننے کے بعد اور قبلہ کاری صاحب سنانے کے بعد تیری بارگاہ میں امیدوار بن کے، تیری بارگاہ کے خاکسار بن کے رب العالمین تیری بارگاہ میں ملتجیانہ عاجزانہ ادائیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ یہ پورا مہینہ جو قرآن پڑھا جاتا رہا، سنا جاتا رہا، اس کے ہر حرف کے بدلے پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی جانوں پر ہم نے بڑے ظلم کیے، صبح و شام گناہوں میں صرف ہوئے، ہر آن ہر گھڑی نافرمانی میں صرف ہوئی، اور تو مسلسل کرم نوازیاں فرماتا رہا۔ اے اللہ تو نے اپنی شان کے مطابق ہم جیسے سیاہکاروں کو اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا، بلکہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غلامی کے آداب عطا فرما، ہمیں خاکساری کی ادائیں عطا فرما، ہمیں عاجزی کے ڈھنگ عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں بڑائی سے، کبر سے، غرور سے محفوظ فرما، اور بندگی کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہ آواز سن رہے ہیں، جو جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، مرد، عورتیں، جوان، بزرگ، سب کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں نازل فرما۔ بہت سارے لوگوں نے مسجد میں آتے ہوئے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ میں گناہگار، میں کیا مانگوں تجھ سے، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، سب کے احوال سے باخبر ہے، اور یہ سب تیرے بندے ہیں، اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں۔ ہم سب بندے مل کر تیری بندگی کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن پھر بھی تیرے در کے سوا جائیں تو کدھر جائیں؟ ایک ہی در ہے جہاں سے سب کی کائنات کو ملتا ہے۔ ہم تجھے تیرے در کا واسطہ دیتے ہیں، جو کہ سخی در ہے، جو کہ پاک در ہے، جو عطاؤں کا گھر ہے۔ اے اللہ یہاں سے کوئی محروم نہ جائے، سب کو نیک مرادوں کی تکمیل عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کی تندرستیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن لوگوں نے تعاون کیا، سارا مہینہ تعاون کیا، سارا سال تعاون کیا، مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، سب کے تعاون کو قبول فرما۔ اس مرکز کو اور ترقی عطا فرما، اور رب العالمین آنے والوں کو ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کا سلیقہ عطا فرما، ہمارے فکر و خیال کو اپنے محبتوں میں گرفتار فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما، تلاوت کے بعد اس کی سوجھ بوجھ عطا فرما، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس قرآن پاک کو جس طرح حافظ صاحب نے پڑھا اور ان سب لوگوں نے سنا، اس سارے کلام کا ثواب نبی پاک کو عطا فرما، کل انبیاء مرسلین کو عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ صحابیات اہل بیت کو عطا فرما، تابعین و تبع تابعین کو عطا فرما۔ قبلہ حافظ صاحب کے جملہ لواحقین کو، اقارب اعزا کو، اور اس مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں اور جنہوں نے پورا مہینہ اس تلاوت کو سنا، ان سب کو اور ان کے تمام اقارب اعزا کو جو اس عالم دنیا سے جا کر اب عالم برزخ میں محو سکون ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو بخشش و مغفرت عطا فرما۔ یہاں پر جو لوگ اعتکاف کی خوبصورت عبادت میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما، اس کے بدلے اس پورے علاقے پر رحمت نازل فرما، اور ان کے اعتکاف کے صدقے ان کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرما۔ اور جتنے بھی لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور پر حاجی صاحب جن کے بچے کا مسئلہ ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو زبردست ہے، اور تو غالب ہے، اور تو علی ہے،
सारी कुव्वतों का मालिक है, अपनी कुदरत कामिला से या अल्लाह इस परेशानी का हल खूबसूरत नसीब फरमा और हाजी साहब को सुकून इत्मीनान अता फरमा। और चौधरी मोहम्मद रमजान साहब मरहूम, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह आज की इस खत्म का उनको भी सवाब अता फरमा। और मोहतरम चौधरी साहब के जितने भी अकारिब इज़्ज़ा और यहाँ आप जितने बैठे हैं, आप सबके अकारिब इज़्ज़ा को अल्लाह आज के इस खत्म का सवाब अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब करे, अल्लाह मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात पर खात्मा नसीब फरमाए, अल्लाह कब्र में नूर अता फरमाए, अल्लाह हश्र में अपना हुजूर अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें हौज़े कौसर के जाम नसीब करे, अल्लाह जन्नत में जाना नसीब फरमाए, अल्लाह अज़ाब जहन्नम से हमें महफूज रखे और हम सबको तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।